السلام علیکم۔ میں سانولی سی سادہ سی سمینہ۔ مالکن جب بھی مجھے دیکھتی تو مسکرا کر کہتی، سمینہ اگر تیرا ایک بار فیشل کر دوں نا تو ہور لگے گی۔ میں ہمیشہ جھجک کر انکار کر دیتی، مجھے اپنی سادگی عزیز تھی۔ لیکن ایک دن نہ جانے اسے کیا ہوا، اس نے زبردستی مجھے کرسی پر بٹھا لیا اور کہنے لگی، آج تو کچھ کہے بغیر ہی تیار ہو جائے گی۔ اس نے میرے چہرے پر نرمی سے کچھ لگایا، پھر مساج شروع کیا۔ اتنی راحت ملی کہ میں وہیں سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں خود کو پہچان نہ سکی۔ آئینے میں ایک دلہن جیسا چہرہ، جگمگاتا حسن، میں ساکت رہ گئی۔ مالکی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب میرے پارلر کا کمال ہے سمینہ۔ سمینہ تو اب وہی ہے جو میں چاہتی تھی۔ لیکن ایک دل بے چین ہوا۔ میں چپ چاپ پارلر کے کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھنے لگی، اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ مالکن صرف میرا چہرہ نہیں، میری پہچان بھی چھرا چکی تھی۔ کیونکہ مالکن میرے خوبصورت نقش کو دیکھ کر میری دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ ہر روز ضد کرتی کہ سمینہ آ جاؤ، میں تمہارا فیشل کر دوں۔ میں آگے سے ہنس دیتی اور کہتی کہ باجی ہم نے فیشل کر کے کرنا ہی کیا ہے، سارا دن مٹی دھول اور دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے، ادھر فیشل کیا اور ادھر ضائع جائے گا۔ باجی ہنس کر کہتی کہ تم مت سوچو ان باتوں کو، ضائع ہو جاتا ہے تو ہو جانے دو، ایک دفعہ میرا شوق تو پورا ہو جائے گا۔ دراصل مجھے اپنے رنگ روپ کی اتنی پرواہ نہیں تھی، ہماری ساری برادری ہی ایسے دبے دبے رنگوں سے بھری پڑی تھی، اس لیے نہ کوئی بات سناتا اور نہ ہی تانا دیتا تھا۔ باجی نے اصرار کر کے مجھے آخر پکڑ ہی لیا تھا اور میرا فیشل کرنے لگی۔ میں سو گئی تھی۔ جب سو کر اٹھی تو یہ دیکھ کر جان ہی نکل گئی کہ میری باجی تو میرے آج پھر باجی نے زور لگا دیا تھا کہ سمینہ آج تم گھر کا کوئی کام نہ کرو، بلکہ یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، آج مجھے اپنی منمانی کرنے دو۔ آج میں واقعی بہت تھکی ہوئی تھی، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کام کرنے کو۔ آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر چہرے کا مساج کرانے سے اچھی بات اور کیا بلا ہو سکتی تھی۔ میں آرام سے جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ باجی آرام سے فیشل کرنے لگی۔ مجھے گنودگی ہونے لگی۔ ایسے ہی فیشل کرواتے کرواتے آنکھ لگ گئی اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ میں کب سو گئی، جانے کتنے گھنٹے میں سوتی رہی۔ جب آنکھ کھلی تو آئینہ دیکھ کر میں کام گئی تھی۔ میں خود کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ میں بولی، باجی یہ کیا ہے، سمینہ کہاں گئی؟ میں نظر آنے والی اتنی خوبصورت دلہن کون ہے؟ باجی ہنس دی تھی، بولی، سمینہ تم بلا وجہ ہی کترا رہی تھی، دیکھو میرے پارلر کا کمال، تمہیں تو میں نے پری بنا دیا ہے۔ میں ہنستے ہوئے بولی، باجی اب تو دل ہی نہیں چاہتا کہ منہ دھو لوں۔ باجی میری بات پر خوش ہو گئی تھی، جبکہ میں خود کو آئینے میں بار بار دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ لیکن مزدور کی خوشی کب دیر پا ہوتی ہے۔ شام ہونے لگی تو میں نے چہرہ دھویا اور گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچی تو اماں نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر ایک دم بول اٹھی، سمینہ تیرے چہرے کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اماں کو فوراً ساری بات بتانے بیٹھ گئی۔ بولی، اماں آج باجی نے میرا فیشل کیا اور پھر مجھے دلہن جیسا تیار کر دیا۔ جب میری اصل شادی ہوگی نا تو میں باجی سے ہی میک اپ کرواؤں گی، تم دیکھنا ساری برادری کی لڑکیاں دیکھتی رہ جائیں گی۔ اماں نے غصے سے میری بات کاٹ دی، چپ کر جا، کچھ بھی بکواس کرتی ہے۔ یہ اپنی شکل دیکھی ہے، سارا چہرہ نیلا پڑ گیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے باجی نے فیشل نہیں تجھے مارا پیٹا ہے۔ میں اماں کی بات سن کر سہم گئی تھی۔ جلدی جلدی اٹھ کر آئینہ دیکھا تو میں کام گئی۔ میرا پورا چہرہ نیلا ہوا پڑا تھا، میرا تو غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ میں اٹھ کر باجی کے پاس جا پہنچوں اور اس کا گلا دبوچ لوں۔ لگتا ہے اس نے میرے چہرے پر خراب میک اپ کر دیا تھا۔ میں ساری رات غصے سے لوٹتی رہی تھی۔ صبح سب سے پہلے اٹھ کر میں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا، ہر قسم کے داغ دبے دور ہو چکے تھے۔ میرا چہرہ تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اماں نے میرا چہرہ دیکھا تو انہوں نے میری نظر اتار دی۔ میں جب باجی کے گھر کام کے لیے گئی تو ساری بات بتا کر بولی، باجی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ باجی نے مسکرا کر کہا کہ یہ فیشل کٹ امپورٹڈ ہے، اگر تم 7 دن تک روز مجھ سے فیشل کرواؤ گی تو یقین کرو تمہارے اپنے بھی تمہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ دل تو میرا اندر ہی اندر خوشی سے جھوم اٹھا، مگر میں بولی، باجی پھر کام کا کیا ہوگا؟ باجی بولی، کام کی تو فکر ہی نہ کر، ویسے بھی میرے بچے اپنے نانی کے گھر ہفتہ بھر کے لیے گئے ہیں، وہی گھر میں زیادہ گندگی کرتے تھے، اب تو میرا گھر صاف شفاف ہو گیا ہے اور شوہر بھی رات دیر سے واپس آتے ہیں۔ تم ہر طرف سے بے فکر ہو جاؤ، تنخواہ بھی تمہیں پوری ملے گی، بلکہ اس بار دگنی دوں گی۔ میں باجی کی بات سن کر حیرت میں پڑ گئی۔ ایک طرف وہ مجھ سے کوئی کام نہیں لے رہی، دوسری طرف مہنگا فیشل اور میک اپ بھی مفت کر رہی ہیں۔ میرے دل میں شک کی ایک لہر سی اٹھی، لیکن فوراً خود کو سمجھایا کہ شاید وہ واقعی میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتی ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہر بھلائی کے پیچھے کوئی مطلب چھپا ہو۔ میں چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔
باجی نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں سے فشل شروع کیا، میں ایک بار پھر سکون کی نیند میں ڈوب گئی۔ جب آنکھ کھلی تو آج بھی میرا چہرہ بے حد حسین خوبصورت لگ رہا تھا۔ میک اپ اس قدر نفیس تھا کہ میں خود کو آئینے میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں جلدی سے اٹھنا چاہا مگر ایک زوردار چکر آیا اور میں وہیں کرسی پر گر گئی۔ باجی فوراً بولی، آرام سے سمینہ، ابھی نیند سے جاگی ہو، اس لیے تھوڑے چکر آ رہے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور خاموشی سے واپس بیٹھ گئی۔ جب میں ذرا سنبھلی تو آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں آج کل سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میں باجی کے پاس جا کر بیٹھ کر بولی، باجی ایک بات کہوں؟ وہ بولی، ہاں سمینہ کہو، کیا کہتی ہو؟ میں بولی، باجی میری شادی ہوگی تو آپ میک اپ کر دیں گی نا؟ باجی ایک دم بخلا گئی تھی۔ وہ بولی، کیوں سمینہ، تیری شادی کب ہے؟ کیا تم میرے گھر کا کام چھوڑ کے چلی جائے گی؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے تجھے شادی کی؟ ابھی صبر کر لے، بعد میں تو میاں کی ماری ہوتی ہے یا پھر صبح شام باتیں سننی پڑتی ہیں۔ میں ہنس کر بولی، باجی آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے دروازے پر میری بارات کھڑی ہو۔ میرا تو بھی رشتہ بھی پکا نہیں ہوا، میں نے تو ایسی ہی ایک بات کر دی تھی۔ باجی کا چہرہ ایک دم کھل سا گیا۔ وہ بولی، ہاں سمینہ، میں تیری شادی کا بھی میک اپ کر دوں گی۔ میں گھر جاتے ہوئے یہی سوچتی رہی کہ باجی میری شادی کی بات سن کر کیوں اتنی گھبرا گئی تھی، آخر ماجرا کیا ہے۔ اتنے میں گھر آ گیا تھا۔ اماں مجھے دیکھ کر دوڑ کر میرے پاس آئی اور بولی، کیا بات ہے سمینہ، تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولی، اماں تو اپنے پیارے سے منہ سے کبھی تو اچھی بات نکال لیا کر، تجھے کیوں لگا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا؟ اماں بولی، تیرے ماتھے سے جو یہ خون بہہ رہا ہے اس وجہ سے کہہ رہی ہوں، یہ چوٹ تجھے لگی کیسے ہے؟ اماں کی بات سن کر تو میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے ماتھے کو چھوا تو میری انگلیاں سرخ ہو گئیں۔ آئینہ جا کر دیکھا تو سارا چہرہ سرخ پڑا ہوا تھا۔ میں نے منہ پر ٹھنڈا پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ میرے چہرے پر گہرا کٹ لگا تھا اور خون اس سے بہہ رہا تھا، جیسے جسم نہیں روح زخمی ہو گئی ہو۔ میں رونے لگی اور کانپتی آواز میں اماں سے بولی، اماں اس زخمی ماتھے والی لڑکی سے آخر شادی کون کرے گا؟ اماں نے جھٹ سے میری کمر پر مکہ مارا اور بولی، دن رات تجھے بس شادی ہی سوچتی ہے، کچھ اور دکھائی نہیں دیتا؟ میں خاموش ہو گئی۔ دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ دکھ اتنا تھا کہ رات کا کھانا بھی نہ کھایا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد بیچاری پڑوسن دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، سمینہ کیا ہوا، کیوں اتنی چپ ہو؟ میں روتی ہوئی بولی، اماں یہ دیکھ میرا ماتھا جو کل زخمی تھا آج بالکل صاف ہو گیا ہے۔ اماں نے غور سے دیکھا اور حیرت سے بولی، سمینہ یہ سب تو اپنی ماں کو تنگ کرنے کے لیے کرتی ہے نا؟ میں جان گئی ہوں نہ جانے مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہے۔ اگر یہی سب کرنا ہے تو ایک ہی دفعہ میں میرا گلا دبا دے تاکہ تجھے سکون مل جائے۔ میں فوراً اماں سے لپٹ گئی اور بولی، اماں تیرے سر کی قسم یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ جانے کیوں ہو رہا ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں تو مان گئی مگر میرا دل اندر ہی اندر خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگلے دن جب کام پر پہنچی تو باجی نے غور سے دیکھا اور بولی، سمینہ آج بڑی اداس لگ رہی ہو۔ میں نے سب کچھ سچ سچ کہہ دیا۔ باجی کل جب میں گھر پہنچی تو ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اماں بھی گھبرا گئی تھی، بہت گہرا کٹ لگ گیا تھا، لیکن صبح جب اٹھی تو چہرہ بالکل صاف تھا، نہ کوئی نشان نہ درد۔ باجی زور سے ہنسی اور بولی، اوے سمینہ تو بھی نہ بالکل جھلی ہے، کل میں نے تجھ پر ایسا میک اپ کیا تھا جو بالکل خون جیسا لگتا ہے، یہ میں نے کل ہی یوٹیوب سے سیکھا تھا، میں نے تجھے صرف دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ کیسا لگتا ہے، تو بھی بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لگا بیٹھتی ہے۔ اب مجھے باجی پر شک ہوا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس جھوٹ کے پیچھے چھپی وجہ کو میں جان نہ پائی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب میں کچھ چلنے کی بو سے چونک گئی۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بھاگنے لگی۔ باجی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، سمینہ تو کدھر جا رہی ہے؟ میں بولی، باجی جلنے کی کچھ بو آ رہی ہے، کچن میں جا رہی ہوں، آخر دیکھوں کہ کیا جل رہا ہے۔ باجی ہنس کر بولی، کچھ بھی نہیں جل رہا، تجھے بس وہم ہو رہا ہے۔ میں نے گہری گہری سانس کھینچی، میں وہ سونگ سکتی تھی، سچ میں ہی کچھ جل رہا تھا، لیکن باجی مجھ سے کیوں چھپا رہی تھی؟ باجی نے کیوں کہا کہ کچھ نہیں جل رہا؟ باجی نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کرسی پر بٹھا دیا اور بولا کہ ادھر بیٹھ کر فیشل کر لو، مزہ لو، دیکھو میں کتنے آرام سے تمہارے چہرے پر مساج کرتی ہوں۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے آج دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں آج فیشل کرواتے ہوئے ہرگز نہیں سوؤں گی۔ میں دیکھوں تو صحیح باجی مفت میں میرے لیے سب کرتی کیوں ہے، وہ مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہے۔ میں ابھی کرسی پر بیٹھی تھی کہ میرا جی متلانے لگا۔ میں اٹھ کر باتھ روم کی جانب بھاگی۔ میں بڑی پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے، کبھی چکر آتے ہیں تو کبھی وامٹنگ ہوتی ہے۔ میں جب باتھ روم سے نکل کر باہر آئی تو باجی کا چہرہ خوشی کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔
اس نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں حیران رہ گئی، باجی کیوں اس قدر خوش ہوئی ہیں؟ میں کرسی پر بیٹھی اور باجی کے چہرے کو آئینے سے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ بڑے مصروف سے انداز میں اپنا کام کر رہی تھی۔ نہ جانے ان کو دیکھتے دیکھتے کیسے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں سو کر اٹھی تو خود کو کوسنے لگی کہ آج بھی باجی کا راز نہ جان پائی تھی۔ میں اٹھ بیٹھی تو مجھے ایک بڑی سی قطار نظر آئی، وہاں عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ میں باجی سے بولی کہ یہ عورتیں کون ہیں؟ باجی بولی، یہ سب مجھ سے فیشل کروانے آئی ہیں۔ جو فیشل میں تمہارا مفت میں کرتی ہوں نا، یہ 15,000 دے کر کروائیں گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ اس دفعہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی کیونکہ میرا سر چکرا رہا تھا، جسم درد کی وجہ سے چور چور ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور گھر جا کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ میں ہائے ہائے کرتی جا رہی تھی۔ اماں میرے سرہانے کھڑی رو رہی تھی۔ اماں بولی، سمینہ تو بالکل ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی ہے۔ تو کہتی ہے کہ تیری مالکن تجھ سے کام نہیں لیتی، بس کرسی پر بٹھا کر منہ پر لیپا پوتی کرتی ہے، تو تمہارا یہ حال ہوا کیسے ہے؟ چہرہ اتنا زرد ہے جیسے تجھ میں ایک قطرہ بھی خون کا نہ بچا ہو، گوشت ہڈیوں سے لگ گیا ہے۔ پھر اماں ایک دم چونک گئی، بولی کہیں تجھے کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی؟ چل تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں۔ مگر میں بولی، اماں صبح لے جانا، ابھی تو چکر ہی اتنے آ رہے ہیں کہ چلا بھی نہیں جائے گا۔ اماں غصے سے بولی کہ تو بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتی۔ تیرے ساتھ کی لڑکیاں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، مگر کسی ایک کا بھی حال تیرے جیسا نہیں ہے۔ وہ تو ہر وقت تیار شیا رہتی ہیں۔ اب بس تیرا کام ختم ہو گیا ہے، تو کسی اور کے گھر کام کرے یا نہ کرے، وہ جانے اور تیرا نصیب جانے، پر میں تجھے کہیں بھی جانے نہیں دوں گی۔ میں خود محنت کر کے لاؤں گی، بس تو میری آنکھوں کے سامنے رہ۔ میں کچھ بولی نہیں، چپ چاپ لیٹی رہی، اور کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح 11 بجے آنکھ کھلی تو اماں سے بولی، اماں تم نے جگایا کیوں نہیں؟ تمہیں تو پتہ ہے نا میں روز 9 بجے باجی کے گھر کام پر جاتی ہوں۔ اماں نے بڑے سکون سے جواب دیا، میں نے رات کو ہی کہہ دیا تھا، اب تو کسی کے گھر بھی کام پر نہیں جائے گی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ اماں کا چھوٹا سا فون زور سے بجنے لگا۔ اماں نے جلدی سے کال سن لی اور کہا، جی باجی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری بچی کی طبیعت آج بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ آج آپ کے ہاں نہیں جا سکے گی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ پتہ نہیں فون پر باجی کیا کچھ بولتی جا رہی تھی۔ اماں نے بات کاٹ کر کہا، باجی میں پیسے کے پیچھے اپنی بیٹی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی، اس لیے آج وہ نہیں آئے گی، اور فون بند کر دیا۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور بولی، جس مالکن کی تو اتنی تعریفیں کیا کرتی تھی وہ تو اتنی خود غرض نکلی کہ کہہ رہی تھی کہ سمینہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پیناڈول دے دو اور فوراً میرے گھر بھیج دو۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اماں ناشتہ لے کر آئی ہی تھی کہ اچانک گھر کے سامنے ایک گاڑی آ کر رک گئی اور باجی خود اندر چلی آئی۔ وہ غصے سے بولی، سمینہ تو اب تک یہیں بیٹھی ہے؟ میں نے تمہاری اماں سے کہا بھی تھا تمہیں میرے گھر بھیج دیں، کیا تمہیں یاد نہیں کہ آج فیشل کا چوتھا دن ہے؟ اگر آج کا دن رہ گیا تو تمہارا چہرہ ایسا بگڑے گا کہ پہچانی بھی نہیں جاؤ گی۔ میں باجی کی باتیں سن کر اندر سے کام گئی، میرا دل دہل گیا، فوراً چارپائی کا سہارا لے کر اٹھنے لگی، لیکن اماں آگے بڑھ گئی اور بولی، بیٹھ جا آرام سے سمینہ، آج تو کہیں نہیں جائے گی، تو آج ڈاکٹر کے پاس جائے گی۔ باجی ایک دم ہی اپنا مالکن والا مقام بھول کر امی کی منت سماجت کرنے لگی۔ وہ بولی، اماں جی سمینہ کو میرے ساتھ جانے دیں، وہاں بھی تو اس نے آرام ہی کرنا ہے، میں نے کون سا اس سے کام کروانا ہے۔ اماں نے بڑی مشکل سے اجازت دی تھی۔ میں باجی کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ باجی کا اس میں آخر فائدہ کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج تو میں لازمی باجی کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ ایسے ہم جب باجی کے گھر پہنچے تو ہمارا استقبال عجیب سی بدبو نے کیا، جیسے کوئی جل رہا ہو، لیکن میں نے باجی سے ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ باجی نے کون سی میری بات مان لینی ہے۔ خیر میں کرسی پر بیٹھ گئی، مگر یہ کیا، ابھی باجی نے مساج شروع کی ہی تھی کہ مجھے پھر سے نیند آنے لگی۔ میں جب سو کر اٹھی تو شام ہو چکی تھی۔ میں چکراتے سر کو سنبھال کر کرسی سے اتر آئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا فرصت سے بیٹھا دیکھ کر باجی بولی، سمینہ تو آج بڑی دیر سوتی رہی ہے، ایسا کر کے اپنے گھر چلی جا، تیری والدہ بھی تیرا انتظار کر رہی ہوگی نا۔ میں بولی، باجی چکر ذرا کم ہوتے ہیں تو جاتی ہوں۔ باجی اس بات میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے اسی وقت کا تو بے صبری سے انتظار تھا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور یہاں وہاں چیزیں اٹھا کر دیکھتی رہی کہ کوئی سوراخ میرے ہاتھ لگ جائے، مگر مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ تبھی میری نظر ایک ننھے سے کیمرے پر پڑی۔ وہ پارلر کی دیکھ بھال کے لیے لگایا گیا تھا۔ میرے دماغ نے ایک دم سے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ کیمرہ باجی 1 مہینہ پہلے ہی لے کر آئی تھی، تب باجی کا پارلر بھی اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا۔
باجی نے فرصت سے بیٹھ کر مجھے وہ کیمرہ چلانا سکھایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں ویڈیو کیسے دیکھتے ہیں۔ میں 7ویں جماعت پاس تھی، اس لیے جلدی سیکھ گئی تھی۔ اس کیمرے کا کمپیوٹر دوسرے کمرے میں لگا ہوا تھا۔ میں نے یہاں وہاں نظر گھمائی تو وہاں ٹی وی موجود تھا۔ میں نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگائی اور کمپیوٹر کے سامنے جا بیٹھی۔ میں نے بٹنوں کو چھیڑ کر 5 گھنٹے پہلے والی ویڈیو نکال لی تھی۔ میں کمپیوٹر میں نظر آنے لگی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، باجی میری مساج کر رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ڈبیا اٹھائی اور دوائی اپنی انگلی پر لگا لی، پھر میرے ناک کے پاس کی تو میں سو گئی۔ پھر آگے جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ باجی ایک گڈا اور چند کاغذ لے آئی۔ وہ کاغذ جلا کر اس نے گڈے کے اندر سوئیاں گھونپنا شروع کر دی۔ میں شدید ڈر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ سب کچھ چھوڑا اور اپنے گھر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں لرز رہی تھی۔ گھر جاتے ہی میں چارپائی پہ گر گئی۔ اماں نے مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں رونے لگی۔ میں بولی اماں میں ٹھیک نہیں ہوں، اماں مجھے کسی پیر فقیر کے پاس دم کروانے لے جا۔ اماں بھی ڈر گئی۔ وہ مجھے ایک بہت ہی پہنچے ہوئے پیر کے پاس لے گئی۔ اس نے مجھ پر دم کیا اور میرا حساب کیا تو بولا کہ اس لڑکی پر کالے جادو کے بہت ہی خطرناک وار چلے ہیں۔ وار ایسے ہیں کہ یا تو یہ پاگل ہو جائے گی یا سسک سسک کر مر جائے گی۔ اماں اور میں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پیر بولا کہ یہ قرآن یاد صبح شام پڑھ کر خود پر پھونکا کرو، سورہ رحمان پڑھ کر دم کر کے پانی پیا کرو، انشاءاللہ تمہیں اس سے فائدہ ہوگا۔ ہم دونوں ماں بیٹی گھر آ گئی تھی۔ میں ساری رات قرآن پاک پڑھتی رہی۔ میں یہ سوچ سوچ کر سوکھتی چلی جا رہی تھی کہ آخر باجی نے میرے ساتھ کون سی دشمنی نکالی ہے، اس نے مجھ پر کالا جادو کیوں کیا تھا۔ میرا دل بڑا دکھا ہوا تھا۔ صبح باجی کا پھر سے فون آیا تو میں نے امی کو اشارہ کیا کہ وہ باجی کو کہہ دیں کہ وہ خود مجھے گاڑی پر لینے آ جائے۔ امی نے ایسا ہی کہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد باجی ہمارے گھر موجود تھی۔ وہ بولی سمینہ جلدی جلدی اٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ میں بولی باجی گھڑی بھر کو یہاں بیٹھ جائیں، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ باجی بولی ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں بولی باجی آج کل تو نفسا نفسی کا دور ہے، ہر شخص کو خود اپنی ہی ذات کی پڑی ہوتی ہے، آپ مجھ پر اس قدر کیوں مہربان تھی؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر میری طبیعت بگڑنے لگی تو آپ پر شک ہوا۔ میں نے پارلر میں لگے کیمرے سے دیکھا کہ آخر سچائی کیا ہے۔ باجی وہ گڈا اور تویز، باجی ایک دم سے بخلا گئی تھی۔ میں بولی باجی ہم پیر کے پاس دم کروانے گئے تو اس نے کہا کہ مجھ پر کالے جادو کا وار چلا ہے، آپ کو پتہ ہے کیا؟ میں نے پیر سے کہہ کر وہ کالا جادو اس عورت کے بچوں پر واپس پلٹا دیا جس نے مجھ پر جادو کروایا ہے۔ آخری بات میں نے جھوٹ بولی تھی، میں صرف باجی کو ڈرانا چاہتی تھی، ورنہ میں اتنی گری ہوئی حرکت کہاں کر سکتی تھی۔ باجی ایک دم ڈر گئی، وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور مجھ سے آ کر بولی سمینہ یہ سب جو کچھ کیا ہے یہ میں نے کیا ہے، وہ کالا جادو مجھ پر پلٹا دے مگر میرے بچوں کو بخش دے۔ سمینہ تو نہیں جانتی میں کتنی مجبور ہوں، میرا شوہر جواریا ہے، وہ جو کچھ کماتا ہے جوئے میں ہٹ جاتا ہے، میں اور میرے بچے فاقے تک برداشت کرتے رہے۔ پھر میں نے پارلر کا کورس کیا اور اپنے گھر میں پارلر کھول لیا، مگر یہ بھی ناکام ہوتا ہوا نظر آیا تو میں روزی میں برکت کے لیے تعویذ دینے چلی گئی۔ وہاں ایک عامل بیٹھا تھا، وہ بولا کالا جادو کر لو، 100% کامیابی ہوگی، تجھے بس کرنا یہ ہے کہ ایک کنواری دلہن کے سامنے بیٹھ کر 7 دن چلا کاٹنا ہے، تیرا کام ہو جائے گا۔ مجھے سب سے پہلے سمینہ تیرا ہی خیال آیا، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کالے جادو کا کوئی نقصان بھی ہے، ورنہ میں بھوکھی مر جاتی، مگر یہ سب نہ کرتی۔ تو مجھے معاف کر دے، میں آج ہی وہ گڈا اور تویز پانی میں بہا دوں گی۔ باجی روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی۔ وہ بولی میں اور میرے بچے بو کاٹ لیں گے، مگر میں یہ ہرگز گوارا نہیں کروں گی کہ اس سے کسی کو نقصان ہو۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ باجی اپنی بات کی پکی تھی، اس نے تعویذ وغیرہ بہا دیے، میں ایک ہی رات میں بہتر ہو گئی تھی۔ اب باجی کی محنت دیکھ کر عورتیں بڑی دور دور سے ان کے پاس آتی تھی۔ باجی کا کام نکل پڑا تھا، انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا اور اچھی خاصی تنخواہ دینے لگی۔ باجی بولی تو اب کسی کے گھر کام نہیں کرے گی بلکہ اپنا پارلر کھول لینا، اس طرح تیرا رشتہ بھی اچھی جگہ سے آ جائے گا۔ میں شادی کی بات سن کر ہنس دی تھی۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔